بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل تعظیم صدر محترم، یہاں تشریف فرما شورا کرام، علماء کرام اور عاشقان حسین، دل تو بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ جو روحانیت کا ماحول شورا نے اپنے کلام سے اور مقررین نے اپنے بیان سے یہاں بنایا ہے، اس میں دنیاوی علم کی بات کی جائے۔ اگر حکم پروردگار نہ ہوتا کہ ہم نے تمہیں کان سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے اور آنکھ دیکھنے کے لیے صرف اس لیے دی ہے کہ تم علم حاصل کرو اور شکر کی منزل تک پہنچو۔ حکم پروردگار ہے، تعلیمی ادارے سے تعلق ہے، اس لیے اس کے قبل کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، سب سے پہلے میں امام اصل کو شہیدان کربلا اور اسیران کربلا کا پرسہ دینا چاہوں گا، کیونکہ شہادت حسین فرسٹ سٹیج یا فرسٹ فیز کا خاتمہ تھا۔ اب اس مشن کو آگے چلانے کی ذمہ داری جس نے نبھائی، اس کو بھی پرسہ دینا چاہوں گا۔ میری مراد جناب زینب سے ہے، ثانیہ زہرا سے ہے، کیونکہ ابھی تک ان کا ذکر کسی بھی تقریر میں یا کلام میں نہیں آیا تھا۔ اگر حسین مارٹائر آف کربلا ہیں تو زینب میسنجر آف کربلا ہیں۔ امام حسین نے شہادت دے کر تا قیامت کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ میری جنگ کسی شخص سے نہیں ہے، میری جنگ اس نظام کے خلاف ہے جو آپ کو اسلام سے دور کرتا ہے، میری جنگ حاکم وقت سے نہیں ہے، میری جنگ اس نظریے سے ہے جو علم کا بیہودہ، مجرمانہ اور غیر اسلامی استعمال کی یا استعمال کا آپ کو درس دیتا ہے۔ سچر کا ٹی وی جو رپورٹ آئی وہ 2006 میں ہے۔ پچھلے 12 سالوں میں ہم نے کتنے جلسے کیے، کتنی بار نذرانے عقیدت دی، لیکن کیا کبھی یہ فکر کی سچر کمیٹی کی اس رپورٹ کے بعد ہم اپنے معاشرے میں کیا تبدیلی لائیں کہ جس سے ہم اہل علم بھی کہلا سکیں اور اہل ایمان بھی کہلوا سکیں، صاحب ایمان بھی آپ رہیں۔ ابھی تک جو گفتگو آپ نے سنی اس میں فضائل اہل بیت، مصائب اہل بیت وہ تفصیل سے بیان کیے گئے۔ میں نے ہمیشہ کربلا کو ایک درسگاہ سمجھا ہے۔ دنیا کا ایسا کوئی سبق نہیں ہے جو آپ کربلا سے نہ لے سکیں، اور اسی وجہ سے میں نے پچھلے سال مرکزی وزیر جو تھے پرکاش جاوڑیکر جی، ان کو ایک ای میل بھیجا اور ان سے یہ گزارش کی کہ مینجمنٹ جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ ذرائع سے یا ذرائع کا کیسے بہتر استعمال کریں۔ ضرورت اس بات پر غور و فکر کرنے کی ہے کہ ہمارے پاس یہ ہوتا تو ہم یہ کر لیتے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم نے بہت لوگوں کو مال و دولت کماتے دیکھا اور اسی دنیا میں حقیر اور ذلیل ہوتے بھی دیکھا۔ تو بنیادی بات کیا ہو گئی؟ ذرائع کا بہتر استعمال
جو آج کل بہت عام کورس ہیں، MBA BBA BTech، جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمارا کیریئر بن جائے گا، تو میں نے کیا کہا کہ میں نے ان کو یہ لکھا کہ آپ کربلا کو مینجمنٹ پروگرامز کے سلیبس میں شامل کریے۔ کیوں؟ اگر آپ گیتا کو دیکھیے، رامائن کو دیکھیے، اور ان کو IIM ایسے اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے جہاں آپ 30 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، بڑی مشکل سے آپ کا سلیکشن ہوتا ہے، اور وہاں آپ جا کر کیا سیکھتے ہیں؟ آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز، کہ ہم ذرائع کا بہتر استعمال کیسے کریں۔ ارے بھائی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، مین بھی ہے، مشین بھی ہے، میٹیریل بھی ہے، منی بھی ہے، اور اس کو آپ مینج کر دیجئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ مین ہو گئے، انسان کامل ہو گئے۔ 1 کار، 2 کار، 3 کار، اتنے لوگوں کے اوپر یہ فضیلت ہے ہماری۔ میں نے ان کو یہ لکھا کہ امام حسین کو مینجمنٹ کے پروگرام میں پڑھایا جانا اس لیے ضروری ہے کہ وسائل کے نام پر ان کے پاس صرف بھوک تھی، پیاس تھی، سامنے جو ہے ظالم حکمراں تھا، اور اس پر انہوں نے وہ کارنامہ انجام کر دیا کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر ان کو 1400 سال بعد بھی یاد کر رہے ہیں۔ کربلا سے آپ کو پتہ لگا بھائی کیسا ہونا چاہیے، کربلا سے آپ کو پتہ لگے گا بہن کیسا ہونا چاہیے، کربلا آپ کو بتاتی ہے کہ بھتیجا کیسا ہونا چاہیے، کربلا آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اصحاب کیسے ہونا چاہیے، کربلا آپ کو یہ بتاتی ہے کہ انصار کیسے ہونا چاہیے، کربلا یہ بتاتی ہے کہ بھانجا کیسا ہونا چاہیے، اور کربلا یہ بھی بتاتی ہے کہ ششمہا کیسا ہونا چاہیے۔ ہے کیا ہیومن ریلیشنز کی، انسانی رشتوں کی اس سے بہتر کوئی مثال اگر آپ کے سامنے ہو تو اللہ کے دکھائیے، نہیں تو اس کو شامل کیجئے اپنی درسگاہوں میں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ امام حسین ہیں، مسلمانوں کے ہیں، یہ بھول جائیے۔ آپ ان کو یہ مانیے کہ وہ انسان کامل، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کربلا میں وہ کارنامہ انجام دے دیا جو صرف انسانیت کو اس کی معراج تک پہنچاتی ہے، اسی لیے وہ شہید انسانیت جو ہے کہلاتے ہیں۔ آج تک اس میل کا جواب نہیں آیا۔ میں چاہوں گا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی لوگ بھی 2-4 میل بھیج دیجئے اور اس بات کی مانگ اٹھائیے۔ اور دلیل بھی یہ دے رہا ہوں، ابھی کچھ دن بعد وہ ملعون نظر آتش کیا جائے گا، دھماکوں کی آواز بھی ہوگی۔ جس نے کیا جرم کیا کہ ایک مقدس خاتون کو اغوا کر لیا، بھوکا نہیں رکھا، پیاسا نہیں رکھا۔ آپ ہی کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ایک تنکے کا سہارے سے ان کی عزت بھی محفوظ رہی، آبرو بھی محفوظ رہی۔ آج تک صدیوں سے نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یزید نے پورے دین کو ہائی جیک کر لیا تھا، کڈنیپ کر لیا تھا، پوری شکل بدل دی تھی۔ اگر امام حسین نہیں ہوتا تو آپ شراب خوری کو ہی اسلام سمجھتے، آپ زناکاری کو ہی اسلام سمجھتے، آپ ظلم کو جو ہے اسلام کا نام دے دیتے، آپ اشلیل اشعار کہنے کو اسلام کا نام دے دیتے۔ اور یہ عجیب قوم ہے کہ وہاں تو وہ صدیوں سے نظر آتش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بالکل صحیح تھا، اس کی آپ برائی مت کیجئے۔ بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے یا تو آپ نے دین کے بنیادی اصول کو نہیں سمجھا، یا آپ بیدار نہیں ہوئے، یا آپ کو تربیت ویسی نہیں دی گئی، یا آپ کی تعلیم ویسی نہیں ہوئی۔ تعلیم اگر آپ کے جذبات اور آپ کے اخلاق کو جو ہے بہتر نہ کرے تو وہ تعلیم بے معنی ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ پبلک اسکول میں بچوں کو بھیجنے کے بعد آپ کو اپنی اولاد بدتمیز نظر آتی ہے. آپ نے سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی. آیا تو میں علم کی گفتگو کرنے ہوں، لیکن چونکہ والدین یہاں موجود ہیں، طلبہ کم ہیں، اس لیے والدین کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ہم اپنے زمانے میں 54-55% لاتے تھے تو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. محلے میں جو ہے کوئی پاس ہی نہیں ہوتا تھا. جیسے آج آپ کسی کے انتقال ہونے کے بعد پرسہ دینے جاتے ہیں، ایسے لڑکے کے فیل ہونے کے بعد لوگ پرسے دینے جایا کرتے تھے. اور سیکنڈ ڈویژن جب پاس ہو جایا کرتا تھا تو باقاعدہ تحفے طوائف لے کے جایا کرتے کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. آج 90% لا رہا ہے، 95% لا رہا ہے، آپ غیر مطمئن ہیں. ہم نے ایسے معاشرے کی تشکیل کی ہے. ڈاکٹر آپ بنانا چاہتے ہیں، 75 لاکھ سے کم میں نہیں بنے گا. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کون دے گا؟ سرکار کی طرف نگاہ لگائیں گے. وہ سرکار جو اپنی نگاہ میں ہی نہیں بلند ہو پا رہی ہے، اس کی طرف نگاہ کریں گے آپ؟ اللہ کو بھول جائیں گے. تو میرے بھائیوں، میں یہاں تنقید کرنے نہیں آیا ہوں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ میں اپنی تعریف کہہ رہا ہوں. بالکل، اللہ مجھے معاف کرے. بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے پاس کتنی ڈگری ہیں، میں نے کہاں کہاں لیکچر دیے، اور سب سے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے پڑھائی کہاں کی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، جب وہ کر سکتا ہے تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے. تو میں پی ایچ ڈی ٹورزم مینجمنٹ میں ہوں، ایم فل ماس کمیونیکیشن میں ہوں، ایم کام بینکنگ میں ہوں، ایم اے اکنامکس سے کیا ہے، اسپینش کا کورس برلن اسکول آف لینگویجز نیو یارک میں کیا ہے، ایکسپورٹ مینجمنٹ کا کورس کے ایف فاؤنڈیشن جرمنی سے کیا ہے، اینشنٹ ہسٹری کا گولڈ میڈلسٹ ہوں کانپور یونیورسٹی سے، اور لا گریجویٹ بھی ہوں خدا کے فضل و کرم سے. یہ تو ہو گیا ڈگریوں کا معاملہ. پھر میں دوہرا رہا ہوں، میں اپنی تعریف کرنے نہیں آیا ہوں. اس کے علاوہ مائکروسافٹ، آئی بی ایم، آئی بی ایس، آئی آئی ایم، ایچ بی ٹی آئی، سب جگہ لیکچر دینے کا شرف حاصل ہے. کارپوریٹ ٹریننگ کرنے جاتا ہوں. کم سے کم 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے میں نے ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس کی ورکشاپ کی ہے. فرانس، ہالینڈ، انگلینڈ، چلی، برازیل، اروگوے، ارجنٹینا، ملیشیا، یہاں پر آپ کا یہ بھائی پروردگار کے فضل سے لیکچر دینے کے لیے جا چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دعا کریں گے تو اور بھی مزید موقع آئیں گے. اب میں نے یہ جب بتانے کے بعد اب بتانے جا رہا ہوں کہ میں نے 7واں بلاہور میں بابا رگھونندن داس انٹرمیڈیٹ سے کیا، اور 8واں انصار اسکول افتخار آباد سے کیا. کیونکہ میرے والد بزرگوار اللہ انہیں غریق رحمت کرے بالکل صوفی صفت انسان تھے، اور اس وقت پڑھائی اسٹیٹس سمبل نہیں بنی تھی کہ پڑوسی جا رہا ہے فلاں اسکول میں تو ہم بھیجیں گے ضرور وہاں پہ. آپ پڑھنے نہیں بھیج رہے ہیں، آپ اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے اس بچے کو اسکول میں بھیج رہے ہیں بغیر اس سے پوچھے کہ وہاں تمہارا دل لگے گا یا نہیں. آج کا معاشرہ چاکلیٹ، بسکٹ، پیزا، برگر،
میگڈی یہ ہے، اور ہم اس میں تبدیلی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کرنا چاہتے ہوتے تو اتنی بار اپیل ہو گئی، کولڈ ڈرنک بند کر دیتے۔ بات صبر کی ہے، جب آتی تو آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ صبر جو ہے مجبوری کا نام نہیں ہے۔ جب آپ صاحب اقتدار ہوں، جب آپ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں، اس کو قتل بھی کر سکتے ہیں، اس وقت جیسے ہی آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ اب اس میں میری ذات شامل ہو گئی ہے تو آپ ہاتھ روک لیتے ہیں۔ یاد کیجئے مشکل کشا مولا علی کو۔ یہ ہے صبر، یہ نہیں کہ 4 گھنٹے جو ہے ڈاکٹر صاحب کے یہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور کہہ دیا کہ ہم بہت پیشنٹ ہیں، فل آف پیشنس ہیں۔ اسی لیے تو مجبوری اور صبر میں فرق سمجھیے۔ کربلا کو جدید پس منظر میں دیکھے جانے کی ضرورت ہے۔ مولا عباس کی بات آ رہی ہے، ایک فکر ہماری بھی ہے، کسی اور کی ہے، اور ایک چونکہ یہ ایک اہل وجود نے جو ہے کہا ہے، اس لیے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ دستے عباس نے چھوا پانی، دستے عباس نے چھوا پانی، پانی پانی ہو گیا پانی۔ یہ سردار پنچھی نے کہا ہے۔ آپ دیکھیے عقیدت مندی، اب مشق میں جو آ نہ سکا، ہاتھ ملتا رہ گیا پانی۔ بات آئی علم کی۔ علم کو انگریزی میں اسٹینڈرڈ کہتے ہیں، علمدار کو اسٹینڈرڈ بیئرر کہتے ہیں۔ جب آپ لغوی معنی دیکھنے جائیں گے اسٹینڈرڈ، تو وہاں پر آئے گا معیار۔ اب جب آپ علم بلند کریں تو یاد رکھیے کہ آپ کو اپنا معیار بلند کرنا ہے۔ یہ رسم نہیں ہے، مشن ہے۔ اگر آپ کا معیار نہیں بلند ہو رہا ہے، اس محرم سے لے کر اگلے محرم تک اگر آپ نے نظر ثانی نہیں کی کہ 1 سال میں ہم نے اپنے معیار کو کتنا بلند کیا، کیونکہ معصومین علیہ السلام نے ایک ہی بات پر زور دیا ہے کہ آپ کی زندگی سادہ ہو، آپ کی سوچ فکر اعلیٰ ہو۔ ہم نے بالکل الٹ دیا۔ ہماری سوچ پستی میں ہے اور روح کے اوپر ہم نے سبقت دے دی، کس کو؟ جسم کو۔ اسی لیے تو ہر جگہ لگا ہوا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کلاس، انگلش اسپیکنگ کلاس، 90 گھنٹے میں آئیے۔ یہاں طوطا بھی انگریزی بولتا ہے، لیکن کہیں پر آپ نے دیکھا کہ لکھا ہو کہ یہاں کردار بنایا جاتا ہے۔ کردار سازی کی کوئی ورکشاپ آپ نے دیکھی آج تک؟ کیریکٹر کہاں بلڈ ہوگا؟ تو یہ جو جشن ہے، اگر آپ یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے تو آپ کا کردار جو ہے بنے گا۔ اور یاد رکھیے کردار جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ آج جو معاشرے میں خرابی آئی ہے وہ کردار کی گراوٹ کی وجہ سے آئی ہے۔ ہر چیز دہرانے سے مضبوط ہوتی ہے، لیکن جب آپ کا چرتر دہراتا ہے تو برا مانا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے۔ تو معصومین علیہ السلام آپ کے سامنے نمونہ عمل ہیں، اور آج سے نہیں صدیوں سے۔ یعنی نمونہ عمل کا مطلب سیمپل۔ جو لوگ یہاں پر کاروبار کرتے ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ جیسا سیمپل ہوتا ہے لاٹ ویسے ہی ہونی چاہیے، نہیں تو ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ یہ ڈر رہتا ہے آپ کو۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے اللہ کیا چاہتا ہے، وہ نمونہ عمل کی شکل میں ہمارے سامنے بھیجے گئے۔ لاٹ ویسی ہے یا نہیں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور کہیں اس میں علم کی کمی تو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں صرف 4% لوگ گریجویٹ ہیں۔ آپ در خیبر کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ علی کی سنت پر عمل اب کیسے ہوگا اس زمانے میں؟ بھائی در خیبر تو ہے ہی نہیں، اور یہ بھول جائیے کہ اب کوئی تیسری ورلڈ وار ہوگی۔ جب چائنیز مال ہندوستان میں بھیج کر ہم ہندوستان کی انڈسٹری کو تباہ کر سکتے ہیں تو بم گرانے کی اب ضرورت کیا؟
فزیکلی فٹ ہونا چاہتے ہیں تو جم جاتے ہیں، روح کی فٹنس پر کوئی دھیان نہیں۔ آپ کہیں گے کہ سب لوگ ایسا کر رہے ہیں، ہم بھی ایسے کریں، کیا کریں؟ کام ہی نہیں بنتا۔ بس ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے، اگر امام نے بھی یہی سوچا ہوتا، کیوں کیا بیعت سے انکار؟ بہت آسان کام تھا۔ آپ اگر ان کے چاہنے والے ہیں تو اس سے بھی تو درس لیجئے، بھائی سب کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ جسارت، ذہنیت جب آپ کے اندر پیدا ہوگی تب صحیح معنی میں آپ یہ کہیں گے کہ ہم حسینی بھی ہیں، اور آپ کی جو نذرانہ عقیدت ہے یہ قبولیت کی منزل پر پہنچے گی۔ تو پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنی ہوگی کہ علم کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ علم آج کے دور میں اس کو انگریزی میں کہا جائے گا نالج۔ پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ نالج از پاور۔ یہی آج کل جو ہے چل رہا ہے کہ جس کے پاس نالج ہے اسی کے پاس پاور ہے، اور فطرت انسانی جو ہے وہ مادیت کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے اور طاقت کی طرف بھی۔ طاقت اگر حق کی ہے تو اسلامی معاشرہ قائم ہوگا، اور طاقت اگر جھوٹ کی ہوگی تو وہ کبھی نہ کبھی پستی کی طرف بھی جائے گی اور بے نقاب بھی ہوگا جھوٹ۔ اور یاد رکھیے کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، اور جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ تو آپ کو اس سرزمین پر انسان کی شکل میں پروردگار نے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اسی لیے ناظم صاحب نے اقرا کی بات کری۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ پڑھو، جس نے اس کائنات کو خلق کیا اس کے نام سے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ یہ کس نے بتایا؟ ایچ پی کی سی ای او نے۔ 9/11 آپ کے ذہن میں ہے، ٹوین ٹاورز گرا دیے گئے، خوف زدہ ہو گئی اتنی امت کہ یہ بتانے میں بھی لحاظ کرنے لگی کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی کے 2 ہفتے کے بعد ایچ پی کی جو سی ای او تھی، غالباً اس کا نام کارلٹن تھا، مسز کارلٹن، اس نے یہ کہا 2 ہفتے بعد امریکہ کی سرزمین پہ جہاں مسلمان چھپ رہا تھا، اپنی پہچان کو بتا نہیں رہا تھا، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آج جو ٹیکنالوجی، جو پاور، جو نالج اور جو ہمارے معاشی حالات ہیں جس کی وجہ سے ہم امریکہ کے سپر پاور بنے ہیں، غلطی سے نکل گیا حالانکہ ٹھیک نکلا تھا، تو میں کیا کروں؟ یہ ایک بار آپ لوگ ہمارے کہنے سے بھی درود بھیج دیجئے، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے پتہ نہیں آپ کی ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ غلاظت کہیں سے بیچ میں آ گئی تو میں نے کہا اس کو بھگا دیا جائے۔ جیسے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو وہ سپر پاور بنی، اور کس نے کریڈٹ دیا کہ یہ سب کچھ ہمیں مسلمانوں سے ملا؟ کون کہہ رہا ہے؟ ایک اہل کتاب۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اہل کتاب ہے، وہ جیو ہو، یہودی ہو، لیکن اس نے کیا کہا؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 8ویں صدی سے 16ویں صدی تک جو کچھ بھی اس دنیا کو ملا وہ اسلام نے دیا یا اس کے ماننے والوں نے دیا، اور اس کے بعد ہمارا زوال جو شروع ہوا ہے وہ ابھی تک جاری اور ساری ہے، کیونکہ ہم نے دنیاوی اور دینی تعلیم میں بیلنس نہیں بنایا۔ صراط المستقیم کی ہم بات تو کرتے ہیں 5 بار، اور جو نفل پڑھتے ہیں وہ، اور بیلنس ہونا چاہیے۔ اسلام نہ تو آپ کے فیشن کے خلاف ہے،
نہ آپ کے گاڑے خریدنے کے خلاف ہے، شرط صرف ایک ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے، شرط صرف یہ ہے، آپ ارب پتی بنیے، اسلام کو کوئی پریشانی نہیں ہے، رزق حلال، شرط بس یہ ہے، اسلام نہیں کہتا کہ آپ کاسمیٹکس نہ استعمال کیجئے، گاڑیاں نہ رکھیے، عالیشان محل مت بنوائیے، رزق حلال ہے تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی آپ نے دی ہو، غریبوں کا خیال بھی رکھا ہو، آپ کریے، کون منع کرتا ہے؟ بس آخرت کا بھی دھیان رہنا ہے آپ کو، صرف دنیا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم برابر یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 دن کی ہے، فانی ہے، اصلی تو وہ ہے، ابدی وہ ہے، ابدی جو مطلب جس کا شماری نہ کیا جائے کتنے لمبے عرصے تک چلے گی۔ تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے علی 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 یا علی یا علی۔ ہمارے بیچ میں تو علم جو ہے وہی آپ کو کامیاب بنائے گا، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ اگر صرف دنیاوی ہوگا تو آپ کو آخرت کا خوف نہیں ہوگا، اور ارشاد پروردگار ہے کہ علم والے حق کو سب سے پہلے پہچانتے ہیں، علم والے سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور مثال آپ کے سامنے ہے کہ آپ معصومین علیہ السلام کی نماز کو یاد کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو لرزہ طاری ہو جاتا تھا، معصوم ہیں، تب یہ حال ہے۔ ہم خاکی گنہگار بندے عادت کو عبادت سمجھ لیتے ہیں، معرفت کے بغیر عبادت نہیں ہے۔ اور آج جو نظریہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو تصویر اسلام کی بنائی گئی ہے، اس میں معرفت کا کہیں نام ہی نہیں ہے، سارے معنی پھر سے بدل دیے گئے، کیونکہ جتنی بھی سپر پاور ہے اگر ڈرتی ہے تو آپ کی قوم سے۔ اور یہ ہمت ہم کو دی ہے حسین ابن علی نے کہ حق کی آواز بلند کرنے میں تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم اپنا وعدہ بھی نبھائیں گے، حقوق انسانی کو پامال ہونے سے بچائیں گے، اور سچ اور جھوٹ کو اس طریقے سے عیاں کر دیں گے تاکہ تا قیامت تک لوگ سمجھ جائیں کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ یہ ہے درس کربلا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جناب زینب میں علم نہیں ہوتا یا بہت اچھی وہ خطیب نہ ہوتی تو کوئی مجمع ان کی بات غور سے سنتا؟ تماش بینوں کا مجمع تھا، لذت آمیز دنیا کے چاہنے والوں کو مجمع تھا، جن کو یہ بتایا جا رہا تھا معاذ اللہ کہ کچھ نے خروج کیا اور ان کو حاکم وقت کے اشارے پر ختم کر دیا، معاذ اللہ۔ تو دنیاوی علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ آپ سچے اسلام کو پہچان سکیں اور ان لوگوں سے ہوشیار رہیں جو اسلام کی تصویر ویسے ہی پیش کرنا چاہتے تھے جیسا یزید جو تھا وہ پیش کر رہا تھا اپنے کردار سے، اپنے عمل سے۔ اور اگر نواسۂ رسول نے حق کی صدا نہ بلند کی ہوتی
تو ہم آج تک گمراہی کا ہی شکار رہے ہوتے. یہ ہمارے لیے ایک مشل راہ ہے. تو یہ تو اس لیے ضروری ہو گیا. آپ نے جو یہاں تشریف فرما علماء کرام ہیں, شورا کرام ہیں, ان سے روحانیت کی بات کو سمجھا. دنیاوی اعتبار سے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آنے والے وقت میں جابس نہیں ہوں گے. ہر کارپوریٹ سیکٹر میں لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. ایک لفظ آتا ہے پنک سلپ, وہ آپ کو پکڑا دی جائے گی, آپ کی سیوا سماج. اور اگر نہ ہو تو یاد رکھیے گا اپنے اس بھائی کو, کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہیومن ریسورس فیڈریشن آف انڈیا کی رپورٹ ہے. اب واٹس ایپ تو آپ خوب کر رہے ہیں, لیکن اسٹارٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسٹارٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. اور جو بات میں نے کہی تھی, اگر خیبر اٹھانے کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو آئی آئی ٹی کا ایگزام بریک کرو, آئی ایس بن کے دکھاؤ. یہ ہے خیبر آج کا, جس کو آپ کو اٹھانا ہے. اور وہ صرف دنیاوی تعلیم سے نہیں, اس کے پیچھے روحانی تعلیم بھی ہوگی. اگر آپ نماز میں ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کا کنسنٹریشن نہیں ہے. اب بغیر کنسنٹریشن کے آپ کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام نہیں بریک کر سکتے, نہیں بریک کر سکتے, نہیں بریک کر سکتے. جتنے بھی لوگ آئی آئی ٹی میں یا یو پی بورڈ میں ٹاپ کرتے ہیں, کبھی آپ نے ان کا انٹرویو اخباروں میں پڑھا, انہوں نے صرف یہی کہا, ہم نے فائنل میچ ورلڈ کپ کا نہیں دیکھا, ہم نے انڈیا پاکستان کا مقابلہ نہیں دیکھا, ہم نے گھر والوں سے ملنا جلنا بھی کم کر دیا, ہم شادیوں میں نہیں گئے, ہم برتھ ڈے میں نہیں گئے. جنہوں نے اس قسم کی قربانی آج دی ہے, میں یقینی طور پہ کہہ سکتا کہ وہی اگلے آنے والے دنوں میں کامیاب ہوں گے. تو آپ کو یہ نہیں کیا سوچنا ہے, اور جہاں جو دل آپ کا لگے کام میں وہی کام کیجئے. کوئی ضروری نہیں ہے ایم بی اے. ایم بی اے کی حالت یہ ہے کہ اس کا فل فارم بدل دیا گیا, وہ ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن نہیں رہ گیا. لوگ کہتے ہیں ایم بی اے کا مطلب ہے مہا بیکار آدمی, وہ ایک پین نہیں بیچ سکتا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو کچھ لڑکیاں عورتیں مسکرا دیتی ہیں, تو میں کہتا ہوں آپ بھی خوش فہمی میں نہ مبتلا ہوئیے, کیونکہ ایم بی اے کا مطلب مہا بیکار عورت بھی ہو سکتا ہے. تو جس میں دل لگے, ایک تو جو یہاں والدین ہیں وہ اپنی مرضی للہ اپنے بچوں پہ مت تھوپیں. اگر وہ پلمبر بننا چاہتا ہے تو آپ پلمبر بنائیے اور پڑھائیے, اس لیے کہ وہ اپنا ایمپائر کھڑا کر سکے. یہ جو اولا ہے ان کی ایک گاڑی نہیں ہے, اویو ہے ان کی ایک گاڑی نہیں ہے, خالی فکر کی. اور فکر کرنے سے وہ ایک آپ کے سامنے بزنس ماڈل دے دیا کہ وہ ارب پتی اور کھرب پتی ہو گئے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور ہم نے فکر کرنا چھوڑ دیا. ہم غور نہیں کرتے, ہمارے لیے صرف یہ ایک ہتھیلی ہے اور یہ اس پر کچھ لکیریں ہیں. تو اب اس دیکھ لیجئے پنجتن پاک کو, یہ رہبر ہے, یعنی قد کا کوئی لینا دینا نہیں ہے رہبری سے. اور جو رہبر ہے وہ دیکھیے اپنے سپورٹرز کو بھی دیکھ رہا ہے اور باہر کے جو معاملات ہیں اس پر بھی نظر ثانی کر رہا ہے. یہ آپ کو ضرورت اس لیے میں نے بتائی تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ جاگرن پڑھ کر انگریزی نہیں سیکھ سکتے. اب وہ گلوبل لینگویج ہے. اسی طریقے سے آپ ٹی وی سیریل دیکھ کر, پھر سے آ رہا ہے وہ جو بتاتا ہے کہ کسوٹی جو ہے زندگی کی یہ ہے, جبکہ وہ زندگی کی کسوٹی نہیں ہے. اس میں غیبت ملے گی, حسد ملے گی, گہنوں سے لدی عورتیں ملیں گی, ایک سے ایک فیشنیبل لوگ آپ کو دکھائی دیں گے, ایک سے ایک عالیشان چیزیں آپ کو دکھائی جائیں گی. یہ نہیں بتایا جائے کہ یہ کرتے کیا ہیں. یہ کبھی نہیں آپ کو بتائے گا ٹی وی سیریل. آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے تو علم حاصل کیجئے. ٹیکس گرو, پراپرٹی گرو, سی این بی سی آواز, نیوز, اس پر دھیان دیجئے. یہ ایک سروے ہوا تھا, اس میں بتایا تھا
کہ جو سب سے پست لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے وہ ہارر فلمیں دیکھتے ہیں. واٹس ایپ خوب کیجئے مگر ایسا جس سے کچھ آپ کے دین کی تبلیغ ہو, اور ان کو ریجیکٹ کیجئے جو اس لائق نہیں ہے کہ جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. بس میں اپنی گفتگو تمام کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت لمبی فہرست ہے. مجھے لگ رہا ہے میں نے ویسے بھی زیادہ وقت لے لیا. اپنے خیالات کا اظہار کیا. انتظامیہ کا شکر گزار ہوں, صدر محترم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر جو صحیح معنی میں درس کربلا ہے اس پر مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا. اور میں چونکہ بیچ بیچ میں شعراء آتے ہیں, کوئی شاعر آتا ہے نعت پاک کرتا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر علامہ اقبال کی دعا سے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں. کوئی عروج دے نہ زوال دے, مجھے صرف اتنا کمال دے, مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انکا